معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسد اللہ ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے۔ آپ سب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ کے لیے ایک اہم انٹرویو لے کر آیا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما رکھتے ہیں محمد حماد جسکانی صاحب، جو کہ کم عمری میں ہی اپنے آپ کو تبلیغ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ آئیے ان سے کچھ تبلیغ کے ہی بارے میں کچھ سوالات جوابات کرتے ہیں۔ السلام علیکم حماد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حماد صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ کی تعلیم، آپ کی دینی وابستگی کب سے ہوئی، تبلیغ سے تعلق کب سے شروع ہوا؟ میری تعلیم الحمدللہ میٹرک ہے، اور تبلیغ میں مجھے تقریباً 3 سال ہوئے ہیں۔ میں جو ہے نا تبلیغ کے ساتھ کچھ اعمال میں جڑنے لگا ہوں۔ تو یہ کچھ حضرات کی محنت ہے ہمارے اوپر کہ ہم جیسوں کو، نکموں کو، ہمارے پیچھے گشتیں ملاقاتیں کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچا دیا۔ یہ ہم سوچتے بھی ہیں، اور اس چیز کا اپنے دماغ میں کبھی کبھی سوچتے ہیں، گھر بیٹھ کر بھی، اکیلے میں بیٹھ کر بھی سوچتے ہیں کہ ہم کہاں پر تھے اور اللہ نے ہمیں ان لوگوں کی محنت سے کہاں سے اٹھا کر کہاں بٹھا دیا۔ اس قابل ہم نہ تھے نہ ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر احسانات ہے، اور جو حضرات محنت کر رہے ہیں یہ ان کی جو ہے نا کچھ محنت کا پھل ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرات ہمارے اوپر محنت کر رہے ہیں، نہ ہی ان کو کوئی تنخواہ دے رہا ہے، نہ ہی ان کو کوئی جو ہے نا نام بنانے کے لیے کر رہے ہیں، وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ آج ہم یہاں بیٹھ کر یہ جو بات کر رہے ہیں، میں باخدا اس جگہ کیا میں کسی چیز کا محتاج، اللہ پاک جو ہے نا ہمیں کسی مخلوق کا محتاج نہ کرے۔ آمین۔ ہم اس چیز کے قابل نہیں ہیں کہ ہم جو ہے نا بیٹھ کر کسی کو بات سمجھائیں۔ سمجھانا علماء کا کام ہے، لیکن اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ پاک نے، کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے بولنے کے لیے، کہ میں اپنی پیچھے کی زندگی دیکھتا ہوں کہ لوگ ہمیں اپنے ساتھ بٹھانا بھی گوارا نہ سمجھتے تھے۔ آج الحمدللہ اس دین کے کام کی برکت سے اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں اور جو ہے نا اتنی محبت ڈال دی کہ ہمیں خود شرمندگی ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو ایسا دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے حضرات بھی آ کر ایسے ادب سے ملتے ہیں۔ تو اس چیز کا خلاصہ یہ کہ ہم بڑے نہیں ہیں، لیکن کسی بڑے کام سے ہمارا واسطہ پڑے گا۔ آپ تبلیغ میں آنے سے پہلے اپنی لائف کے بارے میں کچھ بتائیں، اور تبلیغ کے آنے کے بعد کوئی چینجنگ آئی، نہیں آئی، یا ویسے ہی ہے؟ کیا ہے، کچھ ایکسپلین کریں کھل کر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس زندگی سے، اس بیکار زندگی سے، اس گندی زندگی سے اللہ رب العزت نے اتنی پاک اور اتنی محبوب والی، اپنے محبوب کے احکامات اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقوں میں جو دین ہم تک صحابہ نے پہنچایا، اس دین پر تھوڑی بہت نقل کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں نہ حلال کا پتہ تھا نہ حرام کا پتہ تھا، اچھے برے کی پہچان نہیں تھی، چھوٹے بڑے کی پہچان نہیں تھی کہ بڑوں کی کیسے عزت کرنی ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے، علماء دین کی قدر کرنی ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں تب پتہ لگا جب ہم نے اللہ کے راستے میں کچھ وقت لگایا۔ وقت سے مراد 3 دن لگائے، ہمیں جو ہے نا مسجد کے ماحول میں بیٹھے، مسجد کے جو ہے نا علماء کو سنا۔ ہمارے استاد ہمیں کہہ رہے تھے، ایک سے روزہ ہمارا ان کے ساتھ لگا بلوچستان میں، وہ ہمیں کہنے لگے کہ آپ نے اگر یہ سوچ کر ایک نماز بھی مسجد میں جا کر پڑھ لی کہ میں ابھی سے روزہ لگا کر آیا ہوں، چلو آج نماز تو پڑھ لوں، تو بولا وہ آپ کا سے روزہ قبول ہو گیا۔ تو بس اس چیز پر میں اپنے استادوں کا اور اپنے جو ہمارے مسجد کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے ہمارے اوپر اتنی محنت کی، کیونکہ پہلے ہم ایسے تھے، نماز کی کوئی سمجھ نہیں تھی، اچھے برے کی پہچان نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے۔ ہاں، کچھ اللہ پاک جو ہے نا کوئی چیزیں دے کے بھی آزماتے ہیں اور کچھ لے کے بھی آزماتے ہیں۔ پہلے تو تھوڑے نارمل تھے، جیسے ایک دم نئے نئے آئے، بس نماز پڑھ لی، اس کے بعد تعلیم میں بیٹھ گئے، بس ایک جھٹکے کے بعد جھٹکے سے مراد والد صاحب کے انتقال کے بعد، پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ پاک نے دکھا مغفرت دیا فرمائے کہ یہ زندگی مختصر ہے،
انہوں نے جاتے جاتے یہ سبق ہمیں دے دیا. وہ اکثر مجھ سے کہتے تھے کہ بیٹا یہ زبان ہے نا، زبان، یہ زبان انسان کو عرش پہ بھی بٹھاتی ہے، اور یہی زبان انسان کو جوتے بھی کھلاتی ہے. اگر ہم اس زبان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں سے کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کر کر دنیا والوں کے پاس دنیا میں پھریں گے، گلی گلی محلے پھریں گے، تو اللہ رب العزت اس زبان کی برکت سے ہمیں عرش پر بھی بٹھا دیں گے. اور اگر ہم اس زبان سے گالیاں دیں گے، غلط بات کریں گے، تو پھر بات کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان جو ہے نا، آج ہم دیکھ لیں کوئی گالی دے یا کوئی بری بات کرے تو ہمیں کیسا لگتا ہے. پہلے اس چیز کی سمجھ نہیں تھی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس تبلیغ کی برکت سے اللہ نے ایسی زندگی بدلی. بس میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس بارے میں کہ پچھلی زندگی تو اللہ پاک کا میں اتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی اگر سجدے میں بھی بیٹھ جاؤں، سجدے میں پوری زندگی گزار دوں، پوری زندگی گزار دوں، میں اس قابل نہیں ہوں. اللہ پاک نے کس گندی زندگی سے مجھے نکال کر اس جگہ پہنچایا. اللہ نے یہ نعمت دی، اللہ یہ چھین بھی سکتا ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ سے دعا کرتا ہوں اس چیز سے محروم نہ کرنا. تو آپ حضرات کی بھی کچھ قربانیاں ہمارے ساتھ محنت کرتے ہیں آپ حضرات، تو انشاءاللہ بھرپور محنت ہماری بھی یہی ہے کہ ہم اس کام کو جو ہے نا کرتے رہیں گے مرتے دم تک انشاءاللہ. حماد صاحب، آپ کو نعت خوانی کا شوق کیسے ہے اور آپ کا پسندیدہ نعت خواں کون ہے؟ نعت خوانی کا شوق تو مجھے اس طرح ہے، میں اسکول لائف میں ذرا ہم تو گانے گاتے تھے پہلے. شروع میں سنگنگ کا شوق تھا؟ سنگنگ کا شوق تھا، اور کافی ٹائم رہا بھی ہے. یہ تو اب اللہ کا شکر ہے کچھ تھوڑا تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے، تھوڑا سا مراد کہ اب الحمدللہ پورے ہی ہٹ گئے. ہاں، تو نعت خواں جو ہے نا، حافظ منیر صاحب کو میں بہت سنتا ہوں اور ان کو میں بہت لائک بھی کرتا ہوں. کوئی آڈینس کو ہماری کچھ کوئی نعت سنا دیں. نعت ابھی جی سنا دیں، کوئی بات نہیں. کچھ ابھی تو گلا بھی خراب ہے، اور 2-3 لائنیں سنا دیں، زیادہ نہیں. اچھا، تو 2-3 لائنیں سنا دیں. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو. سبحان اللہ. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بہار چلی. سبحان اللہ. کچھ اور کوئی بھی وہ ایک نعت ہے جو حافظ منیر صاحب کی میں پڑھتا ہوں، پہلے بھی میں نے پڑھی، اگر وہ کہتے ہیں تو سنا دیں. کہتے ہیں نا، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہاں گھر بنانے کا جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں منزلہ نے یہ دلہن سے اپنی
پشتوں میں شاعر لکھتا ہے چتروں میں حنزلہ پاتی کی گنا خطا کبھی سمرا بختور دچے رسول جنازہ کبھی دروں میں حنزلہ جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنزلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے شاعر لکھتا ہے میں ایک ننھے سے اصغر کا ایک شاعر نے لکھا وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کا دل چاہتا ہے یہ ننھا سا اصغر ہے یہ صحابہ کی قربانی ہے کیا کہہ رہے ہیں میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کا جی چاہتا اللہ کے نبی نے جب چاند پر ایسے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے شاعر لکھتا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا ہے آخری اشعار کو ختم کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے عمر فاروق کا کعبے میں تیور وہ لوٹتا ہے عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ بہن نے کہا پر میری مان جاؤ جو دیکھ لے گا تو روح محمد تو تجھ کو بھی ایمان لانا پڑے گا جو دیکھا ہے روح جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے پڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کا دل چاہتا ہے مات صاحب اپنے آڈینس کے لیے کوئی پیغام ہے تبلیغ کے یا نعت تبلیغ کے بارے میں آپ کی تبلیغ کے بارے میں یہی ہے کہ اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے اگر اس سے بہتر کوئی کام ہوتا تو اللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیتے یہی کام اصل ہے فرمایا کہ اس کام کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے بڑا یہ کام بڑا ہے اور انبیاء والا کام ہے اس میں جو شخص اپنے کو لگائے گا اللہ رب العزت اس کو بنائے گا دنیا میں انسان اگر لگتا ہے تو پھنستا ہے بچتا نہیں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے قیمتی وقت دیا آپ کی بھی بڑی مہربانی جو آپ نے ہم جیسے کمزور کا جو ہے نا
انٹرویو لیا. اور چلیے اللہ حافظ. اور اگلے اللہ episode حافظ. میں